22ویں تراویح۔ آج کا بیان 26ویں پارے کی تلاوت کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کائنات عالم کو ایک مقرر مدت کے لیے تخلیق فرمایا۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری ہے، ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی ماں اس کے حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کی سیانتی ہونے تک اور کتنی مشقتیں جھیلتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کی فرمانبرداری بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑا کرتی ہیں، ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جنات کا واقعات بیان فرمایا، جس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم یعنی خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہے، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے جو خود بھی کفر میں مبتلا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ ایمان لانے والے اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والے دونوں کی حالت اللہ سنتا ہے۔ ارشاد باری ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفار اگر مقابلے میں ہو جائے تو اس وقت قتال کیا جائے، فریق مخالف ہتھیار ڈال دیں۔ حقیقت یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کے ان برے اعمال کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں پر غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ محمد فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ نامہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عہد کو توڑنا اور ان کو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہاں معذوروں کو معافی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ آپس میں رحم دل، اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ رحم دل ہے حضور، اور کفار کے ساتھ سخت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ پھر اس سورت مبارک میں اخلاقی تعلیم سے معمور ہے، مسلمانوں کے آداب مجلس اور خوشگوار گفتگو اور تہذیب سکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے، نبی کی مجلس اور آداب و احترام کا پورا لحاظ کیا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں تہذیب اخلاق، نیک دلی اور خوشگواری سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں شریک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تمہارے نام اعمال لکھنے کے لیے ہم نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ اعمال نامہ روز حساب میں پیش ہوگا۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کے سزا پائیں گے، اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف حاصل کریں گے۔ اہل ایمان رات کو تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرمایا گیا۔